یہ جو ریزنمنٹ ہے وہ نہ کر سکے. یہ بنیادی پہلو. فہیم صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. جیسے اشتیاق صاحب نے بتایا کہ ایک ڈیلیبریٹ یعنی سوچی سمجھی اور جان بوجھ کر یہ اٹیمپٹ کیا گیا تھا. کشمیریوں کے لیے اپنی اکانومی ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ کام کر کے یعنی ان کی اکانومی کو ختم کر کے بھارت کیا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ یور ٹیک سر. بہت شکریہ یاسر رحمان صاحب. پہلے تو بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا تھا, اب اکنامیکل ٹیررزم کر رہا ہے, اس کے ساتھ کنسٹیٹیوشنل ٹیررزم کر رہا ہے اور سائبر ٹیررزم اس نے شروع کیا. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بالکل بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اکنامیکل ٹیررزم جو نے بھارت میں کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ 2.5 بلین پلس جو 4 ماہ میں ایکسٹریم لاک ڈاؤن میں جو نقصان ہوا, وہاں پہ جس طرح پہلے میرے دوست مقرر نے یہ کہا ہے مہمان ہے کہ وہاں پر کس طرح فروٹ انڈسٹری کو تباہ کیا گیا, کس طرح ٹورزم انڈسٹری کو تباہ کیا گیا. تو یہ تقریباً یہ تمام قسم کے حربے اس وجہ سے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کسی طرح بھارت کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے, بھارت کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرے اور آکوپیشن کو ایکسیپٹ کرے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب انڈیا آکوپیشن سے اب کلونیل پاور کی طرف کنورٹ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ پہلے تو آکوپیشن تو ملٹری فورس کے ذریعے کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے نام ہوتا ہے. جب کلونیل پاور جو کلونیلزم یہی ہے کہ آپ اپنے سٹیزن کو وہاں پہ لاتے ہیں, آباد کرتے ہیں, وہاں کی انسٹیٹیوشن خود چلاتے ہیں, وہاں کی انسٹیٹیوشن خود چلاتے ہیں, تو وہاں پر مستقل آباد کاری کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجی بھارت نے اپنائی ہوئی ہے یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اس ریجن کے پہلے ڈسپیوٹڈ نیچر کو چینج کیا گیا ابریگیشن آرٹیکل 370-35A کے ذریعے. اب ڈومیسائل لو کے بعد آپ اس کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کی اب کوشش کر رہا ہے, اور تاکہ پہلے اس کو اکنامیکل پریشر ڈالا, تمام اس کی انڈسٹری کو تباہ کیا گیا, وہاں پہ بلینز ڈالر لوگوں کو نقصان ہوا تاکہ لوگ جہاں پر لوگ سب کچھ ظلم ستم برداشت کرنے کے بعد کھڑے تھے, اکنامیکل جو پریشر اتنا ڈالا جائے ان کے اوپر کہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں. تو اس سارے سینیریو کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کی عوام بالکل ڈٹرمن ہے, اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جو بھی بھارت چاہے وہ سائبر ٹیررزم کرے, چاہے وہ اکنامیکل ٹیررزم کرے, چاہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کرے, اور چاہے وہ کنسٹیٹیوشنل ٹیررزم کرے, ہر قسم کے ٹیررزم کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے غصبانہ قبضے کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے, لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو کلونیلزم دنیا کے اندر ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کی باقیات ہیں. بھارت فہیم کیانی صاحب کشمیری جو ہیں وہ تو ان کا تو عزم جو ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر متزلزل ہے, اور کسی صورت پہ بھی ان کے عزم کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جا سکتا, ان کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا, انہیں دبایا نہیں جا سکتا. یہ انہوں نے اپنے ایفرٹ کر کے بتا دی ہے. اب ہم انڈیا کے پلانز پہ آتے ہیں. مائننگ کے ٹھیکے پچھلے دنوں میں دیے جا رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو انہوں نے جو اس کی پرائس تھی, انیشل پرائس جسے کہتے ہیں, جس کے اوپر وہ ٹھیکہ دیا جا سکتا ہے یا بڈ جو ہے ون کی جا سکتی ہے, وہ انیشل پرائس کوئی 1 کروڑ سے بڑھا کے تقریباً اس کو 17 کروڑ تک لے گئے. تو اب کیا یہ پاسبل ہے کہ کشمیری جو آلریڈی اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ایک مائننگ کے لیے وہ افورڈ کر سکیں یا وہ پے کر سکیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ماڈل جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے. میں آپ کا اس میں انالیسز لینا چاہوں گا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرائسز اتنے انکریز کر دیں کہ لوکل افورڈ نہ کر پائیں, تو ہم ٹاٹا کو, ہم امبانی کو, ہم اڈانی کو, ان کو لے کر آئیں تاکہ کارپوریٹ مائٹ یہاں پہ آ جائے اور یہ ویسے ہی کارنر ہو جائیں. یور ٹیک آن دس. ہاں بہت شکریہ یاسر رحمان صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے کہا کہ پہلے انڈیا جو آکوپیشن سے کلونیل پاور کی طرف چلا گیا, اب کلونیل پاور جو بننے وہ جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو اس میں یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ صرف ملٹری آکوپیشن نہیں ہوتی بلکہ وہاں کی انسٹیٹیوشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے, وہاں کی اکانومی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کا یہ صرف ڈپینڈنٹ وہاں کے سٹیزن کو, جو کلونیل پاور کے جو سٹیزن ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے. اپنے سٹیزن کو لا کے دوسری جہاں پہ جس ٹیریٹری کو آپ نے آکوپائی کیا ہوتا ہے وہاں پہ بسایا جاتا ہے. یہ کلونیل
جو پاورز کی کولونائزیشن کی جو اسٹریٹجی ہم نے صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ختم ہو چکی تھی، اس اسٹریٹجی کو دوبارہ جو وہ صرف ہم نے اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح پیلسٹائن میں اس نے اڈاپٹ کیا، اب وہی اسی ڈائریکشن کو انڈیا جو اسرائیل کی جو طرز جو آکوپیشن ہے، جو کولونائزیشن ہے، اس کو وہ کشمیر میں امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری جو کولونائزیشن کی طرف جو چلا گیا ہے کشمیر کی انڈیا، اس کی اسٹریٹجی میں حصہ ہے کہ ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے، اپنے سٹیزنز کو لایا جائے، تمام جو اکنامیکل جو ہبز ہیں جہاں سے اکانومی کشمیر کی کنٹرول ہوتی ہے، وہاں پہ اپنے لوگ بٹھائے جائیں، وہاں انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنے لوگ بٹھائے جائیں، ایڈمنسٹریشن کے اندر بٹھایا جائے، تاکہ لوکل جتنی بھی وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہاں سے آؤٹ کیا جائے. صرف ملٹری آکوپیشن تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی علاقے کو آپ It can be another instrument. جی ہاں. ٹھیک ہے، میں اشتیاق صاحب کو یہاں پہ انوالو کروں گا. اشتیاق صاحب, do you agree with the analysis given by فہیم کیانی صاحب کہ یہ بیسیکلی ایک پلان ہے جس کے تحت یہ کارپوریٹ مائٹ کو، انڈین کارپوریٹ مائٹ کو لانا چاہتے ہیں، جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا کشمیریوں کے ساتھ. ان کی اکانومی 20 بلین کی ہو سکتا ہے، ان میں سے کسی ہماری اڈانی کی پرسنل نیٹ ورتھ اتنی ہو جتنی کشمیر کی ٹوٹل اکانومی ہے. تو یہ بھی ایک پلان ہے کہ اگر آپ نے ڈیموگرافک چینجز کرنی ہے تو ایک طرف سے آپ ڈومیسائل ایکٹ لے کر آئے ہیں، ایک طرف سے آپ جو ہے وہ 50,000 مندروں یا اتنے تعداد میں مندروں کی بات کر رہے ہیں، ان کو بسانے کی بات کر رہے ہیں، اور تیسری طرف سے آپ یہ کریں کہ کارپوریٹ مائٹ کو لے کے آئیں تاکہ ڈیموگرافک چینجز بھی ہو سکیں اور اکانومی پہ اپنا کنٹرول بھی ہو سکے. جی بالکل، میرے خیال میں فہیم کیانی صاحب نے درست سمت کی طرف ایک اشارہ کیا کہ ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے. تو اگر ہم تھوڑا باریکی سے اس چیز کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ابھی بھی اگر تھوڑا بہت غور کریں تو انڈیا کا جو نیریٹو کشمیر کے حوالے سے ہیں، ایک تو اوور آل انہوں نے پورے انڈیا میں بھی اسی نیریٹو لے کر وہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے. اگر گجرات کو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے وہی گورنر جو انہوں نے لگایا ہے. جی اچھا نہیں، اب آپ دیکھیں ایک تو اپنے ملازم آپ ان عام جیلوں میں دیکھیں، جیلوں میں بھی اس پر انٹینڈنٹ جو ہے وہ دلی کا ہے. اب تو اب تھانے پہ بھی اگر آپ کا باہر سے کوئی آتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز آپ نے ان کے منشا اور مطابق ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک پوائنٹ یہاں پر ریز کرنا چاہتا ہوں، جب یہ یونین ٹیریٹری میں شامل ہوا یہ معاملہ تو 31 ایسے ایکٹ آٹومیٹکلی وہ ایڈاپٹ کیے گئے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک ایکٹ ہے جو لینڈ ریفارمز ایکٹ ہے. یعنی اب دلی کا کوئی بندہ کشمیر کے حوالے سے چونکہ حصہ ہے اس کا، وہ زمین بھی خرید سکتا ہے اور انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے، جس کی طرف سے آپ نے وہ فہیم کیانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اشارہ دے رہے تھے. انہوں نے تو ایکسپوز کروائی ہیں اس کی جی، اور اتنی زیادہ وہاں پہ نمائشیں کروائی گئیں. پھر کشمیر کے حوالے سے لیفٹنٹ گورنر نے، یہ تو کووڈ کی وجہ سے شاید تھوڑا سا وہ نہیں میں سمجھتا ہوں کووڈ میں بھی انہوں نے ایک دیکھیں نا ساتھ پیرلل ایک چیز وہ چلا رہے ہیں کہ جہاں پر اس کے خلاف کشمیری آواز اٹھا رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے ہی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں ہے، میڈیا پہ وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایشو، خواہ وہ تحریکی ایشو ہو یا ان کی اکانومی کا ایشو ہے، انٹرنیٹ بند ہے، وہ بھی سلیکٹو ہے. کہیں آپ چھوڑتے ہیں جہاں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں، اور جہاں ان کا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں کسی مسجد میں کسی محفل میں رجسٹ کریں، کوئی بات کریں، تو فوری طور وہاں پر ایک سلیکٹو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور پابندی لگائی جاتی ہے. تو ان حالات میں جب آپ مکمل آپ پر پابندی ہے کہ آپ اپنی رائے اس حوالے سے بھی نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ بینگ وہاں کا ریزیڈنس، وہ اگر آپ رائے بھی نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے فہیم کیانی صاحب، کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے اپنے اس پلان میں؟ الٹیمیٹلی کشمیریوں کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ، ایسے انریسٹ کے اندر اتنی بڑے بڑے کارپوریٹ مائٹس کو لانا، انہیں بسانا، اکانومی کو ہیک کر لینا، اکانومی کو ہائی جیک کر لینا، ان کی کامیابی ہو پائے گی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی تو کشمیری تو کسی صورت میں ان کی ساری اسٹریٹجی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو مودی کا جو پلان یہی ہے کہ وہاں پر ایک کمیونل وائلنس کیا جائے، اس کو کمیونلائز کیا جائے وہاں پہ، اور انڈیا بھر کے جو کرمنلز کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جن لوگوں کی ایک ہسٹری ہے کرائمز کی، وہاں پہ کشمیر میں بات کی، طرح انہوں نے لینڈ ریفارمز کی بات کی کہ لینڈ لی جائیں گی. پھر اس کے بعد آرمی جو ہے نا جو بھی لینڈ سلیکٹ کرے اس کو وہ بائی کرنے کی اس کو اجازت ہوگی، اور وہاں پہ وہ پہلے بھی تو بغیر ایلیگل کتنی چھاونیاں وہاں بنی ہوئی ہیں،
1 ملین سے زائد فورسز وہاں موجود ہیں، لیکن اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے اس پروسیس کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹس لائی ہیں، ایکٹس لائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے جو اسٹریٹجی کے اندر جو انڈیا کا جو رول ہے وہ تو بڑا بھیانک ہے، لیکن مایوس کن رول جو اقوام متحدہ کا اور عالمی اداروں کا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی ایتھنک کلینزنگ ماضی میں ہم نے دیکھی ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ ہمارے جموں کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا 1 لاکھ کے بعد 89 کے بعد، لیکن اب بڑی ایتھنک کلینزنگ کا جو پلان بنایا جا رہا ہے ان تمام جو ڈیموگرافک چینجز کے بعد. تو اس سینیریو کے اندر عالمی برادری کو اٹھنا چاہیے اور بھارت کے ظلمانہ چہرے کے خلاف ایک سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن جب ہم کشمیر کا مسئلہ اور پیلسٹائن کا مسئلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ آج تک ان اقوام متحدہ اور ان عالمی اداروں نے کوئی بھی ایسا مسلم ایشو ریزالو نہیں کیا. لیکن حقیقت میں جو کشمیر کا ایشو تو ایک مسلم ایشو تو ہے ہی ہے کہ وہ میجورٹی وہاں مسلم اسٹیٹ ہے، لیکن یہ انسانی ایشو ہے اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ادراجیت کا مسئلہ ہے. یہ تمام جو پازیٹیو فیکٹرز ہونے کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ عالمی اداروں کی جو بیسی ہے وہ مجرمانہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے اس کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی صورت میں جو انڈیا کے جو اقدامات ہیں اس کو ہم قبول نہیں کرتے. تو یہ جو واپس آپ کی طرف آؤں گا اشتیاق صاحب، کیا آپ روک پائیں گے اس سارے معاملے کو جو کہ کر رہا ہے؟ اور ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے ڈومیسائل کے بارے میں ہمیں نظر آیا، جیسے جب انہوں نے پی ڈی پی کی اور باقی حکومت کا ختم کی تو اس وقت نظر آیا کہ آگے ان کا پلان کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے دنیا روک نہیں پائی. کیا اس پروسیس کو بھی روک پائیں گے کہ جو اکانومی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں؟ تھاؤزنڈز آف کنال جو ہیں وہ لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے ان دا نیم آف انڈسٹری، اور وہ ان لوگوں کو باعث لا کے بسایا جا رہا ہے، ان لوگوں کی ایکسپوز کروائی جا رہی ہیں، انویسٹمنٹ لائی جا رہی ہے. تو کین وی اسٹاپ اٹ؟ لیکن پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ آئی اوپنر ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا اس میں ایک لیگل اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تحت ایک اسپانسرشپ تھی، ایک ریزولوشن 1.5 درجن سے زائد ریزولوشن پاس کی گئی کشمیریوں کے حق میں. یہ ہو کہ بھی آپ انڈیا نے اپنی مرضی کے مطابق انٹرنیشنل ان ایگریمنٹس کو پشت کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بائیلیٹرل ایشوز تھے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹس تھے اس پر بھی کوئی مطلب خیال نہیں رکھا، اور اس کے علاوہ اپنی جو ان کا ایک لیگل اسپیکٹ تھا کہ وہ وہاں کی اسمبلی سے کوئی قانون پاس کرا کے پھر آگے. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہو کر اب جو چیز آگے بڑھ رہی ہے یہ آئی اوپنر ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایگریشن بڑھ رہا ہے. دیکھیں نا، ایک تو ریزسٹنس کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ رہی ہے، وہ ان کی سپرمیسی یا ان کا جو یہ ہے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایک ڈیمانڈ تھی. لیکن جب آپ کسی قوم کو، نوجوانوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور ان کو ہر طرح کے مشکلات سامنے رکھیں گے اور ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کر لیں گے. اور کشمیر کے اندر یہ ماحول بن رہا ہے جو یہ صرف کشمیر نہیں بلکہ یہ سارا سب کانٹیننٹ اس میں زد میں آ سکتا ہے. تو دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ ان کے لیے سوال ہے کہ وہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر وہ پیس کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر انہیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ان کو روکنا پڑے گا. لیکن اس حوالے سے ایک نقطہ اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستانی حکومت کے اور پاکستانی اسٹیٹ کے ہم کشمیری بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر وقت پوری دنیا کا ماحول ہمارے سامنے ہے، اسلامی برادری کا ماحول ہمارے سامنے ہے، ہم پوری دنیا گھوم چکے ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسی مملکت ہے، وہ صرف اس کا ہمارا وکیل نہیں ہے، وہ اس مسئلے کا فریق بھی ہے. یہ فریقانہ حیثیت سے ان کو بولڈ سفیر بھی ہیں. لیکن اب صرف سفارت زبانی جمع کرنے سے نہیں ہوگی، آپ نے عملاً جس طرح دیکھیں نا انہوں نے ایگریشن کیا، جب انہوں نے وائلیٹ ساری دنیا کے وہ قوانین اور ان کے وائلیٹر کیے ہیں تو پاکستان کا تو حق ہے، وہ وکیل بھی ہے جس کو کشمیری ویری بریفلی being the president تحریک کشمیر UK, are you satisfied with the efforts جو کہ ابھی کی جا رہی ہیں خاص طور پہ 5 اگست کے بعد، اور مزید کیا ایفرٹس ہو سکتی ہیں؟ بہت بریفلی بتائیے گا سر.
دیکھیں کہ اوورال تو اگر ہم دیکھیں کہ جو عملی اقدامات ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس پہ تو ہم بڑے مایوس ہیں کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیے، لیکن دنیا نے جتنا لکھا ہے انڈیا کے حوالے سے اتنا 70 سال میں نہیں لکھا گیا۔ دنیا کے تمام بڑے اخبارات نے انڈیا کو ایکسپوز کیا، جو بالی ووڈ پروپیگنڈا کے پیچھے، ڈیجیٹل انڈیا کے جو دعوے کے پیچھے چھپنا چاہتا تھا، اس ڈیجیٹل انڈیا کو اوورسیز کشمیریوں نے، پاکستانیوں اور انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکسپوز کیا۔ آج ہر طبقہ فکر، ہر آرگنائزیشن اس کے خلاف لکھ رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ میں نے کتنی مرتبہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنوبی ایشیا کی امن کا راستہ سری نگر سے ہو کے جاتا ہے، کشمیر کی آزادی کا راستہ اسلام آباد کی ہو کے جاتا ہے، اور اسلام آباد سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی لوگوں نے علاقے پاکستان کی قرارداد پاس کر کے اپنے ڈائریکشن کو تعین کر دیا تھا، نیت کو صاف ظاہر کر دیا۔ ٹھیک ہے، فہیم کیانی صاحب اور اشتیاق حمید صاحب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، ویلیوبل کنٹریبیوشن ٹورڈز ٹاپک آف دا ڈے۔ کشمیریوں کو جیسے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے مختلف حربوں کے استعمال کرتے ہوئے، یہ اکانومی کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے تاکہ وہ ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائیں جو انڈیا ان سے منوانا چاہتا ہے، یعنی نام نہاد الیکشنز بھی کروا لیں، ڈیموگرافک چینجز بھی کروا لیں، سب کچھ کر لیں۔ یہ پلانز ہمیشہ سے انڈیا کے رہے ہیں، آج کے پلانز نہیں ہیں کہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد تو یہ پلانز ہو سکتا ہے تیز ہو گئے ہوں، لیکن ہمیشہ سے یہ پلانز رہے ہیں۔ کبھی انہیں کون سا جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ کی اکانومی ہم یہاں پہ کشمیر کو سونے کی چڑیا بنا دیں گے، لیکن آج تک کشمیریوں نے ان کے کسی فیک پلان کو منظور نہیں کیا ہے، اور نہ وہ اس اکانومی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے عوض جو انہیں پیش کیا جائے گا اسے کبھی قبول کریں گے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔